السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بكماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود پاک پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، شاعر کہتا ہے، دو جہاں کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے، اور بے شک ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ میرا یہ جہان بھی سنوار دے اور اللہ میرا وہ جہان بھی سنوار دے، میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت کی لائف جو ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کیا کرے؟ فرمایا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، اور جو آقا کا دامن تھام لے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ والا ہے۔ جو ہمارے نبی کے دامن کو تھام لے اور اتباع سنت اس کی زندگی میں ہو، وہ ہمارے نبی کا اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ سنتوں کے راستوں سے انسان سیدھا اللہ سے جا ملتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ایمان والا چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ سنتوں پر عمل کریں، ہمارے نبی کا اتباع کریں۔ اچھا، ہمارے نبی کا اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ کہو پھر تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار، خالق اور مالک وہ ہم سے محبت کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی سنتیں تو ہمیں معلوم ہے، ایک سنت کا بہت بڑا ذخیرہ وہ بھی ہے جو ہمیں معلوم نہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ پیسے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے؟ کہا نا۔ شو روم بنا لینے سے تو کہا نا۔ اچھا بنگلہ ہونے سے کہا نا۔ شاندار 4-5 لاکھ کی بائک ہو تو کہا اس سے بھی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ بار بار نئے نئے ہائی فائی موبائل کے استعمال کرنے سے کہا نا، اس سے بھی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس قلم تھی، وہ 90,000 روپے کی قلم تھی، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی تو ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، زندگی میں بہار آتی ہے، زندگی پر رونق ہو جاتی ہے، انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی دنیا ہے، جس کی آخرت ہے، اسی کا اگر بندہ محبوب ہو جائے پھر اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ اگر ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کیا چاہیے؟ کیا کریں؟ فرمایا سنتوں پر عمل کریں۔ نعرے لگانے والے تو بہت ہیں اور محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، اصل تو عمل کی ضرورت ہے۔ بہت سی سنتیں ہمیں معلوم ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں پتا ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا سنت ہے۔ یہ صرف اپریل اور مئی کی گرمیوں میں سنت نہیں ہے، یہ نومبر میں بھی سنت ہے، یہ دسمبر میں بھی سنت ہے، یہ سردی میں بھی سنت ہے، یہ بارش میں بھی سنت ہے، یہ گرمی میں بھی سنت ہے، یہ پورا سال یہ سنت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، گرمی لگ رہی ہو تو وضو کر لیا، اور ٹھنڈی لگ رہی ہو تو بغیر وضو کے سو گئے۔ بستر جاڑ کے سونا یہ سنت ہے۔ سونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یاد ہے تو کہا ہاں یاد ہے۔ کب یاد کی تھی؟ کب مکتب نے یاد کی تھی؟
ابھی یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ پھر کب بھول جاتے ہیں؟ کہا جب عمل کا وقت آتا ہے اسی وقت بھول جاتے ہیں۔ یاد کیسے رہے؟ میاں بیوی سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی سونے سے پہلے اپنے سگے ماں باپ کی غیبت چل رہی ہوتی، ساس سسرے بہو بیٹے کی غیبت کر رہے ہیں اور بہو بیٹے مل کے ساس سسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، کیا اس گھر میں بھی بایزید بستامی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جنید بغدادی جیسے نکل سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض جیسے نکل سکتے ہیں؟ جہاں گھر میں دونوں طرف غیبت ہو رہی ہو، ماں باپ کی غیبت، بھائی کی غیبت، بھابھی کی غیبت، دیرانی کی غیبت، نرن کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت، فون پہ غیبت، عورتیں بھی اپنے ماں کے ساتھ بات کرتی ہیں، سسرال کی غیبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر عورتیں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف چڑھاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے کاٹ دیا، انتظار کیجئے، اور اگر آپ کا شوہر الگ رہنے لگا، ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، ماں باپ کو ملنے نہیں جاتا، تو آپ یاد رکھیں اور انتظار کریں، ان قریب آپ کا بیٹا بڑا ہوگا، آپ کی بہو آئے گی، وہ اسے چڑھائے گی اور وہ بھی آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر دے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ غیبت کتنی سنگین چیز ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ میاں بیوی کتنا سخت، زنا سے زیادہ سخت کام کر کے سو رہے ہوتے ہیں اور احساس بھی نہیں، اور صبح میں اٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے 4 بجے تہجد پڑھی ہے۔ وہ رات سونے سے پہلے کیا کیا ہے؟ کیا اللہ کو منہ بتائیں گے؟ یہ غیبت کرتے کرتے مر گئے تو کیا اللہ کو منہ بتائیں گے؟ آپ بتاؤ، ایسے میں دعا یاد آئے گی سونے سے پہلے کی؟ کوشش کریں، ہاں اپنے درمیان کی بات کریں، محبتوں بھری بات کریں، مل جل کر رہیں، سب کی تعریف کریں، خوبیاں دیکھیں۔ پوری دنیا میں کون ابھی ایسا ہے جو یوں کہتا ہو کہ میرے اندر عیب نہیں؟ جب سب کے اندر عیب ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں اے سے زیڈ تک جتنے لوگ ہیں سب میں خوبیاں بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں، بھلا بھلائی ڈھونڈیں اور برا برائی ڈھونڈیں۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کیسے ہیں اور ہم کیا تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نیگیٹو تلاش کر رہے ہیں اور عیب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے ہم بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ بھلا بھلائی ڈھونڈتا ہے، برا برائی ڈھونڈتا ہے۔ سونے سے پہلے کے لمحے سنتوں پر عمل کریں، وضو کر کے سوئیں، بستر کو جاڑیں، دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ جب سنت کے مطابق سوئیں گے تو غیبت سے اللہ جان چھڑائے گا۔ اللہ کو راضی کر کے سوئیں، سینے کو بے کینہ کر کے سوئے، اس دل کو صاف کر کے سوئے، کسی کا کینہ نہ ہو۔ مر گئے تو اس رات کینہ کے ساتھ چلے جائیں گے اللہ کے پاس، سینہ بے کینہ ہو۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں چاہتا ہوں تہجد کی توفیق ہو جائے، کیا کروں؟ ڈائریکٹ اس کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو بے کینہ کر دے، سینے سے کینہ نکال دے، خدا تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ تو دین کے کام کو سنوار لے، رات کو خدا تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے گا۔ تم میری دینی ماؤں بہنوں اور عزیز نوجوانوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، جو سنتیں ہمیں معلوم ہے اس پر تو عمل کرنا شروع کر دیں۔ پانی پینے سے پہلے، پانی پینے میں تو کہا 7 سنتیں: سر ڈھانک کے پینا، بیٹھ کے پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، دیکھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ کتنا آسان ہے، سنتوں پر عمل کرے۔ اوپر چڑھے تو اللہ اکبر اور نیچے اترے تو سبحان اللہ۔ کپڑے پہننے کی سنتیں یاد کر لیجئے، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ معلوم کر لیجئے،
نماز میں جو 51 سنتیں ہیں وہ معلوم کر لیجئے. روزانہ وضو کرتے ہیں, روزانہ نماز پڑھتے ہیں, اس کی سنتیں معلوم کر لیں. غسل کی سنتیں معلوم کر لیں. سو کر اٹھنے کا طریقہ معلوم کر لیں. تھوڑی سی محنت لگے گی, کوشش کریں. اللہ کے محبوب بننا ہے نا, ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے محبت کریں, تو عاشق رسول تو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اصل تو سنتوں پر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. علامہ اقبال نے تو حد کر دی, فرمایا کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فرمان خدا ہے, پوری دنیا والو غور سے سن لو. یہ فرمان خدا ہے, پوری دنیا والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. جب تک کوئی ہمارے نبی کا نہ بنے وہاں تک وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا. حضور کی گلی سے گزرے بغیر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو نہیں سکتا. اصل چیز ہے سنتوں پر عمل. ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب. جتنے اللہ والے گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا دامن, تو کہتے نہیں چھوڑیں گے. بہت اچھا, بالکل نہیں چھوڑنا. کیا کہنے خواجہ صاحب کے, اور کیا کہنے پیران پیر کے, اور کیا کہنے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے. ہم تو ان کے جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. کہتے خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیران پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, فجر کی نماز بستر میں پڑھیں گے. یہ دامن ہے خواجہ صاحب کا, یہ دامن ہے پیران پیر کا. ان کی تہجد نہیں جاری, وہ تہجد کے دیوانے, اور ہم فجر کی نماز میں غافل ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, فجر کی نماز میں مسجد میں جاتے نہیں اور مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتے. کہتے ہیں الارم سے میری آنکھ نہیں کھلتی, اور ٹرین پکڑنی ہو, پکڑنی ہو, فلائٹ پکڑنا ہو, دبئی کا فلائٹ ہو, تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے. ہاں پھر تو پہلی رنگ میں کھل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الارم کی غلطی نہیں ہے, تیرے ایمان کی کمی ہے. ایمان پر محنت کر, اللہ سے مضبوط ایمان مانگ. یہ ایمان محنت مانگتا ہے. فرمایا الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. جب ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے, انسان اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے, تو پھر ایمان کا لیول بڑھتا ہے, اور یہ بڑھتا ہوا ایمان اس کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے, اور اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ایمانی لیول جو ہے وہ گھٹتا ہے, اعمال میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. کیا کریں گناہوں سے بچنے کے لیے؟ کا استحضار کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے, اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے, پوری سچی توبہ کرے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. پھر ہو جائے تو پھر معافی مانگ لے. جو ناکام ہوتا رہے
عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، 100 بار شیطان توبہ توڑواتے ہوئے نہ شرمائے تو ہم 100 مرتبہ اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے بھی نہ شرمائے۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ جس محبت کے ساتھ معاف کیا، ہمارا اللہ 100ویں مرتبہ بھی وہی محبت کے ساتھ معاف کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ کو پیار ہے۔ گناہوں سے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، جو گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کہاں ہم جلوت اور خلوت میں گناہوں سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ بڑھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ علماء بھی جو میری بات سن رہے ہیں وہ ایک نقطے پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اکرمکم عند الناس اتقاکم، یہ نہیں فرمایا، یوں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین هدى للمتقین اعدت للمتقین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اتقوا اللہ امر کا صیغہ ہے، اتقوا امر کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ان للمتقین مفازا ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تقوی والوں کے لیے تو کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تقوی والوں کی تو اللہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین اگر کسی کی لائف ہو تو تقوی والوں کی، گناہوں سے بچنے والوں کی، آقا کی نقل اتارنے والوں کی، سنتوں پر چلنے والوں کی، ہمارے نبی کے دیوانوں کی، عاشق رسول کی۔ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا تقوی والے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاشق رسول بنیں۔ جس طرح ہمارے یہاں مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے یوں لگتا ہے کہ پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے۔ تقوی 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 تقوی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے تقوی میں تو لکھوا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم کچھ اور ہے، تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہے۔ لوگوں کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں تو ہمارا حال کچھ اور ہے، اور رات کی تنہائی میں نماز پڑھے تو ہمارا حال کچھ اور ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر جانا ہو واش روم میں سنت کی اتباع کے ساتھ، اور رات کو آنکھ کھلے اور جانا ہو تو کیا چپل اور کیا ٹوپی اور کیا الٹا پیر، الٹے پیر سے جانا سب بھول جاتے ہیں، کیا دعا۔ لوگوں کے سامنے پانی پینا ہو تو سنت کے ساتھ، اور رات کو آنکھ کھلے اور پانی پینا ہو تو کیا دعا، کیا 3 گھونٹ سب بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا حال کچھ، لوگوں کے سامنے ہمارا حال کچھ اور ہے، اور تنہائی میں ہمارا حال کچھ اور ہے۔ اللہ والوں کی جلوت اور خلوت برابر ہوتی ہے۔ ہر وقت انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو، زمانے پہ اس کا راج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی تقوی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی تقوی عطا فرمائے۔ تقوی یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔
ہر نماز کے بعد مانگو، چلتے پھرتے مانگو. اگر یہ مل گیا نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. اللہ کی مدد ہے، انشاءاللہ ہم کھلی آنکھوں دیکھیں گے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ فرمان خدا ہے، دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اگر ہم اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، کون ایمان والا ایسا ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا، جو اللہ کا عشق نہیں چاہتا، جو اللہ کا تعلق نہیں چاہتا؟ ہر ایمان والا چاہتا ہے. کیا کریں؟ فرمایا ہمارے نبی کی نقل اتارے، اب عمل کرنے کی باری ہے. عملی زندگی بنانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ والے کون؟ فرمایا ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے. نبی کی نقل اتاری، اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا. فرمایا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ بایزید کے ہو گئے. جنید بغدادی اللہ کے ہو گئے تو اللہ جنید کے ہو گئے. فضیل بن عیاض اللہ کے ہو گئے تو اللہ فضیل کے ہو گئے. بشر حافی اللہ کے ہو گئے تو اللہ بشر کے ہو گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی، یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کے ہو گئے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کے ہو گئے. ارے ایک گانا گانے والا جنید جمشید، اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے. ارے دنیا والوں، اگر ہم توبہ کریں گے اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے. اللہ کے ہونے کے لیے نبی کی نقل اتارنا. اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے، ہمارے نبی علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے. مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی تھی، حضرت عمر کے چہرے پر، حضرت عثمان کے چہرے پر، حضرت علی کے چہرے پر، جتنے اللہ والے گزرے ان کے چہرے پر، جتنے اللہ والے موجود ہیں ان کے چہرے پر. عاشق رسول کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور کی نقل اتارنے والا وہ تو داڑھی رکھتا ہے. داڑھی رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہمارے نبی سے ملاقات ہو تو ہمارے نبی یہ نہ کہہ دے کہ جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. اسلامی لباس پہنے، کب تک شرٹ پینٹ پہنتے رہیں گے؟ جائز ناجائز کی بات ایک طرف رکھیے. ابھی آپ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ شرٹ پینٹ پہننا ناجائز ہے. کیا ہر جائز کام کرنے کا ہوتا ہے؟ تھوک کے چاٹنا جائز ہے؟ کیا کوئی چاٹتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. ہمارے نبی کی نقل اتارے، دیکھ کے پتا چلے کون جا رہا ہے، کہ مسلمان جا رہا ہے، اچھے اخلاق والا جا رہا ہے. ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. پتا چلے مسلمان جا رہا ہے، ازار ٹخنوں سے اوپر ہو. ماؤں بہنوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک تختی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تو سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے.
خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، تو بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، تو زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو طا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے، تو وا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، تو غین نے کہا یہ تو غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا تھا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا ارے جناب یہ تو یاسین آ رہا ہے، یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100%، 101% ناکامی ہے۔ جب غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں تو پھر غیروں کے طریقے ہم کیوں اپنائیں اور اپنے بچوں کو غیروں کی نقل کیوں اتاروائیں اور ان کے انگریزی بال کیوں کٹوائیں؟ اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے۔ یہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا، ایک درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا میرا لہجہ سخت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نبی کی نقل اتارنے میں کامیابی ہے۔ کیا ہمارے یہاں ایگزام میں بچے نقل اتار کے پاس نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ہم ہمارے نبی کی نقل اتار کے پاس نہیں ہو جائیں گے؟ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے لوگو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں آئندہ کل کی مجلس میں درود شریف کی اہمیت پر، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس عنوان پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور ابھی کچھ دنوں تک انشاءاللہ روزانہ رات میں 10 سے 10:30 یہ آن لائن مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے اور ہم تمام کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، پوری دنیا والوں کو کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ بچائے، کورونا وائرس کو اللہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کو، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ اسی چند گزارشات پر یہ عاجز
اپنی بات کو ختم کرتا ہے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. پیارے اللہ ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی، آپ سے معافی چاہتے ہیں. آئندہ جو ہے گناہوں سے بچ کر اور اتباع سنت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، عاشق رسول بنا، عاشق رسول بنا. سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت، اپنا اسپیشل تعلق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما. امت کی فکر، امت کا غم، امت کی قرآن، امت کا درد عطا فرما. اے اللہ دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے پیارے اللہ اخلاص کے ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول فرما. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ کہتے کہتے بھی ایک مدت ہو گئی، ایک وقت گزر گیا. پیارے اللہ اب ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اب ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. صحیح معنوں میں پیارے اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنا. آپ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہونے کا سوال ہے. ہمیں دیکھ لے، ہمارے بچوں کو دیکھ لے، ہمارے گھر والوں کو دیکھ لے، پورے عالم والوں کو دیکھ لے. اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے. آپ کا کوئی مشیر نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. آپ ہدایت دے دیں گے، دنیا والوں کا کام بن جائے گا. ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. پیارے اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، اور یہ اس دین کی مبارک محنت کے لیے ذریعے اور بہانے کے طور پر ہمیں اپنے فضل سے اللہ قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ کل جو ہے شب ویڈیو کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.